لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وسيله الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوعهم نيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الحرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشير المؤيد نذير المبجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عزیزان محترم، وازاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین، والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد وآل محمد خاص طور سے بانی اعضاء ہمارے آصف جاں بھائی، انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، الہی ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر. پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں انہیں، ان کے گھر والوں کو تمام طرح آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دلی مرادوں کو پورا فرما، اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو مربوط ہے ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ علیہ السلام سے، جن کے لیے پیغمبر اسلام قرآن مجید اور متواتر احادیث کے اندر بہت سارے خصوصیات، وہ کب آئیں گے، کس طریقے سے آئیں گے تو کیا کریں گے، یہ سب کتابوں کے اندر موجود ہے. قرآن مجید نے آواز دی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر زمانے کے، ہر دور کے لوگوں کو اس دور کے امام کے ساتھ پکاریں گے. نبی نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے دور، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تلاش، ہماری جستجو، ہماری کھوج یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دور کا امام کون ہے. ہمارا علم، ہماری معرفت، ہماری پہچان اپنے دور کے امام کے لیے ہونی چاہیے. ہم ہر طریقے سے اپنے آبے کو آمادہ کریں تاکہ اپنے دور کے امام کے ساتھ جب ہمیں پکارا جائے تو واقعاً ہم اپنے امام کو جانتے ہوں کہ ہمارا امام کون ہے، ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے. یہ میں عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے امام کا آنا ہی بڑی مشکلات کے ساتھ تھا. خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر عجیب و غریب مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. اگر آپ تلاش کریں گے تو دوسرے اماموں کی زندگیوں میں
دوسرے معصومین کی زندگی کے اندر اس طریقے کی مثالیں موجود نہیں ہیں جس طریقے کی مصیبتیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے اندر ہیں۔ آپ کے اوپر بے انتہا ظلم و جور ہوئے ہیں، آپ نے بے انتہا مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ تھی چونکہ ہر نظام حکومت یہ جانتا تھا کہ ایک شخصیت ایسی آنے والی ہے جو ساری دنیا کی حکومتوں کا تختہ الٹ دے۔ لہذا اسی بنا کے اوپر ہر امام کے دور کے اندر امام نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، ہر امام نے مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اکثر اماموں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے قید و بند کی زندگیاں گزاری ہیں، انہیں قید خانوں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، انہیں حکام وقت نے بے انتہا ستایا ہے۔ کیوں ستایا ہے؟ آپ اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ ہر امام کو ستایا کیوں گیا، کون ایسی وجہ ہے کہ جس کی بنا کے اوپر ہر امام نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، ہر امام نے حاکمان وقت کے ظلم و ستم کو سہا۔ لہذا اگر آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر دور کے حکام اس نقطے کو جانتے تھے، وہ اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ انہی کی وجہ سے وہ وجود میں آئے گا جو تمام دنیا کی ظالم حکومتوں کا تختہ الٹ۔ لہذا اس نقطے کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اماموں کے اوپر ظلم کیے تاکہ امام مہدی منظر عام پر نہ آنے پائے۔ لہذا آپ غور کریں، فکر کریں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک یہ دور آتے آتے اتنا سخت ہو گیا، اتنا زیادہ امام کے اوپر ظلم و ستم ہونے لگے کہ آپ کو اگر میں جملوں میں بتا پاؤں تو شاید اندازہ نہ کر سکیں۔ امام حسن عسکری کی خصوصی نگرانی شروع ہو گئی، آپ کے گھر کے ساتھ وہی سلوک طے کر دیا گیا جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ روا رکھا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ صرف اس خوف سے کہ وہ فرزند دنیا میں نہ آ جائے، جیسے موسیٰ نے فرعون کا تختہ الٹا تھا، اسی طریقے سے اس کے آنے سے ہماری حکومتوں کے تختے بھی الٹ جائیں۔ لہذا بڑا کٹھن دور ہے، بڑا مشکل دور ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے۔ حکام زمانہ کا اب تک طریقہ کار کیا تھا کہ ائمہ طاہرین کو حکام زمانہ کیا کرتے تھے؟ ائمہ طاہرین کو قید خانوں میں رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اگر وہ قوم میں رہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم بغاوت کرنے لگے۔ لہذا قوم کی بغاوت کی وجہ سے اماموں کو قید خانوں میں رکھا، یا قید خانے کیا کہتے ہیں جو قید خانوں میں نگرانی کیا کرتے تھے، جن کو زندان بنا کے رکھا جاتا تھا تاکہ یہ نگران قید خانہ جو ہیں وہ حکومت کے خیال میں امام کے کردار سے متاثر ہو کر امام کے بے مثال کردار کو دیکھ کر کہیں منحرف نہ ہو جائیں۔ اگر کبھی اس بنا کے اوپر قید خانے سے نکالا جاتا تھا تو انہیں گھر کے اندر نظر بند کر دیا جاتا۔ کیوں گھر کے اندر نظر بند کر رہے ہیں؟ کہ قید خانے میں رکھا ہے، قید خانے میں جو نگران ہیں، نگہبان ہیں، وہ چونکہ امام کے کردار سے متاثر ہوتے تھے تو لہٰذا امام کے ساتھ نرمی برتنے لگتے تھے۔ لہٰذا اس بنا کے اوپر
گھروں کے اندر قید کر دیا جاتا تھا. لیکن اگر آپ دور امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاحظہ کریں تو آپ کو تعجب ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حاکمان وقت نے کتنے ظلم کیے ہیں اور کس طریقے کا برتاؤ کیا ہے. چونکہ حکام کی پریشانی یہ تھی کہ اگر قید خانے میں رکھیں تو وہی حشر ہوگا جو دیگر معصومین کے ساتھ ہوا، کہ تمام نگران جو زندان کے ہیں وہ امام کے کردار سے متاثر ہو جائیں گے، اور تقریباً سبھی نے ظلم و ستم سے انکار بھی کر دیا کہ ہم ان کے اوپر کسی بھی طریقے کا ظلم نہیں کریں گے. ہم ان کے اوپر کسی بھی طریقے کا، کس کے اوپر؟ امام حسن عسکری. ہم ان کے اوپر ستم نہیں کریں گے. لہذا جب نگرانوں نے ظلم کرنے سے انکار کر دیا تو اب ایسی صورت میں کیا کریں کہ گھر کے اندر نظر بند کر دیں. لیکن پھر بھی یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ گھر میں رہیں گے تو وہ آخری حجت آ جائے گا. لہذا امام کو نگرانی میں بھی رکھنا ہے، امام کو نظر بند بھی رکھنا ہے، امام کو قید میں بھی رکھنا ہے، اور اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ امام مہدی کسی بھی طریقے سے وجود میں نہ آ جائے، منظر عام پر نہ آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ آ گئے تو ہمارے تخت و تاج خطرے میں آ جائیں گے. لہذا اپنے تخت و تاج کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے امام حسن عسکری کے اوپر کس طریقے کے ظلم ہوئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں. لہذا امام نے ان ساری مصیبتوں کو برداشت کیا. لہذا آپ توجہ کریں، ابتدا میں امام کو قید رکھا گیا اور داروغہ زندان کو خصوصی ہدایت دی گئی کہ امام کو زیادہ سے زیادہ اذیت دے، امام کو حد سے زیادہ تکلیفیں پہنچائے، امام کے اوپر ظلم کرے، امام کے اوپر ستم کرے. لیکن جب دیکھا کہ اس تاکید کے بعد بھی زندان کے نگران امام کے اوپر اس طریقے کے ظلم نہیں کر رہے ہیں، امام کو اس طریقے کی اذیتیں نہیں دے پا رہے ہیں، جتنی زیادہ اذیتیں وہ دلوانا چاہتے تھے اتنی اذیتیں امام تک نہیں جا پا رہی ہیں، لہذا ان کی جو تاکیدیں تھی کہ اتنی اذیت دو، اتنی تکلیف کرو، انہوں نے دیکھا کہ ہماری تاکید کا کوئی اثر زندان کے نگران کے اوپر نہیں ہے، لہذا مجبور ہیں کہ گھر کے اندر نظر بند کر دیں. لیکن پھر خطرہ لاحق ہے کہ اگر گھر میں رہیں گے تو مہدی آخر آ جائیں گے، امام وجود پا جائیں گے. لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ امام حسن عسکری کے ساتھ کیا ہوا. امام حسن عسکری کو قصر کے ایک گوشے کے اندر نظر بند کیا گیا. اپنے محل میں ایک جگہ معین کی اور جگہ معین کرنے کے بعد اس کے اندر امام کو نظر بند کر کے رکھا گیا. کسی کی نگرانی نہیں ہے، حکومت وقت نے اپنی نگرانی میں رکھا اور لوگوں میں کوئی حیثیت پیدا نہ کرنے پائے، کسی طریقے کا لوگوں کے اوپر امام کی تاثیر، امام کا اثر نہ رہنے پائے. یہ سارے اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کو اپنے قصر کے اندر زیر نگرانی رکھا گیا. تاکہ یہ وجہ کیا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ احساس رہے کہ امام تو محل میں رہ رہے، امام تو قصر کے اندر رہ رہے، امام کو تو حکومت وقت نے، بادشاہ نے
اپنی نگرانی میں اپنے قصر کے اندر رکھ رکھا ہے، لیکن قصر کے اندر بھی امام کو مکمل طریقے سے نظر بند نہ رکھ سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے قصر کے نگران سپاہی تھے ان کا بھی امام کا گرویدہ ہو جانے کا خطرہ تھا۔ سوچئے، توجہ کیجیے۔ لہذا اس خطرے کو جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے قصر میں جتنے نگران سپاہی ہیں یہ امام کے گرویدہ ہو جائیں گے، لہذا پھر امام کو وہاں سے ہٹا کر گھر کے اندر نظر بند کیا گیا۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی مستقل انہی الجھنوں میں، انہی نگرانیوں میں، انہی قید خانوں میں، انہی نظر بندیوں کے درمیان میں گزر گئی۔ لیکن پھر بھی نظام خدا، پھر بھی الہی مصلحت، الہی مشیت کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں فرزند آئے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے خدا نے جناب موسیٰ کی ولادت کا انتظام کیا، بالکل ویسے ہی بلکہ اس سے بھی اور زیادہ معجزاتی طور پر امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ہمارے لیے قابل توجہ بات ہے کہ جس کے لیے خود امام نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے تو ہمیں ان کے لیے اپنے آپ کو کتنی مشکلات میں ڈالنا چاہیے، ہم کو کتنی شدت کے ساتھ امام کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں کتنی شدت کے ساتھ امام سے ملاقات کے لیے تڑپنا چاہیے، ہمارے اندر کس طریقے کی بے چینی ہونی چاہیے، ہمیں کس طریقے سے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ بس میرے عزیزو، عزادارو، میں آپ کی توجہ کے لیے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ عزاداری امام حسین بہترین راستہ ہے ہمارے لیے امام کو پکارنے کا، بہترین ذریعہ ہے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں امام کے لیے۔ لہٰذا یہ عزاداری بڑی مشکلوں سے ہم تک آئی ہے، بہترین درس گاہ ہے امام کو پہچاننے کے لیے، بہترین درس گاہ ہے امام کی معرفت کے لیے، بہترین ذریعہ ہے اپنے امام تک پہنچنے کے لیے۔ لہذا ہماری مجلسوں کے اندر ہمارے وقت کا امام بھی ہماری مجلسوں کا عنوان ہونا چاہیے۔ ہم امام حسین کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کریں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جب بھی پروردگار عالم محشر میں آواز دے گا تو ہمارے امام کے ساتھ آواز دے گا، چونکہ ہم اسی دور کے لوگ ہیں جو دور ہمارے وقت کے امام کا ہے، ہم اسی زمانے کے لوگ ہیں جو ہمارے وقت کے امام زمانہ کا دور ہے۔ لہذا ہم امام کی دور میں جی رہے ہیں، ہم امام کی وجہ سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا اگر امام زمانہ کے لیے امام حسن عسکری کو قید کیا جا رہا ہے، امام حسن عسکری کو قصر میں نظر بند کیا جا رہا ہے، امام کو امام کے گھر کے اندر نظر بند کیا جا رہا ہے، حکومت اپنی نگرانی میں رکھ رہی ہے، چاروں طرف سے آپ فوجی حصار کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ امام دنیا میں آ جائے۔ تو اب اگر آج ہمیں امام کو پکارنا ہے، آج اگر ہمیں امام سے ملاقات کرنا ہے، آج اگر ہم امام کے لیے تڑپ رہے ہیں
تو یقیناً ہماری تڑپ ویسی ہی ہونی چاہیے جس طرح کی صحیح، جس طرح کی کوشش امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمائی۔ لہذا عزیزو توجہ کریں گے، غور کریں گے، کم مشکلیں نہیں ہیں جو جناب نرجس خاتون نے بھی برداشت کی، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی، ہمارا امام بھی تڑپتا ہے انتقام خون امام حسین کے لیے، ہمارا امام بھی بے چین ہے تاکہ وہ جلدی سے آئے اور امام حسین کے خون ناحق کا بدلہ لے۔ بہت سارے واقعات ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام سے عزائے حسین کے لیے منسوب ہے۔ میں بس چونکہ محرم کی 8 تاریخ ہے اور 8 تاریخ کو آپ باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا علم بلند کرتے ہیں، عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، عباس کے مصائب کے لیے لوگ گریہ کرتے ہیں، عباس کی مصیبت ذاکرین بیان کرتے ہیں، مگر ہم کیا عباس کے مصائب پڑھیں گے؟ ہم کیا عباس سے لگاؤ رکھیں گے؟ عباس اس ذات کا نام ہے۔ میں بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ جب کائنات کے سارے حکیم، کائنات کے سارے طبیب، کائنات کے سارے ڈاکٹرز کسی آدمی کے کسی مریض کو لا علاج قرار دے دیتے ہیں، تو اس وقت ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے کیا کہتے ہیں گھر والے جس دروازے کی طرف رجوع کرتے ہیں اسے در باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس کہا جاتا ہے۔ فرض کیجئے میرا بھائی بیمار ہو جائے، میری ماں بیمار ہو جائے، میرے گھر کی کوئی فرد بیمار ہو جائے تو میں ڈاکٹر کے یہاں لے کے جاتا ہوں، اور ڈاکٹر ایک وقت آنے کے بعد جب یہ کہہ دیتا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے، یہ مرض لا علاج ہو گیا ہے، اب آپ ایک کام کیجئے، ان سے مایوس ہو جائیے، اب ان کی کوئی دوا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو امید باقی رہ جاتی ہے اسے باب الحوائج، در باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ لہذا عزیز و توجہ کریں گے، اگر ہماری اتنی بڑی آس، ہماری امید ہے در باب الحوائج، تو پھر سوچئے، میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، حاجیوں کے درمیان میں ایک نوجوان شخص تھا جو ذاکر اہل بیت بھی تھا، جو مجلسیں بھی پڑھا کرتا تھا۔ وہ جب سفر کے لیے جہاز کے اندر سوار ہوا تو یکایک اس کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ کاش میری ملاقات امام زمانہ سے ہو جائے، اس لیے کہ امام کہیں آئیں یا نہ آئیں، حج کے دوران حج میں ضرور آتے ہیں، لہذا پروردگار میری تو خواہش، میری تو تمنا یہ ہے میرا حج ہو جائے اگر مجھے امام کا دیدار ہو جائے۔ نامعلوم کون سے دل سے دعا کی تھی، نامعلوم کون سی امید دل کے اندر آ گئی تھی، کس خلوص نیت سے اس نے یہ سوچا تھا کہ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہہ رہا ہے، بھائی تو اپنے امام کا دیدار کرنا چاہتا ہے، تیرا حج یہی ہے کہ تجھے امام کا دیدار ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں سوچ تو یہی رہا ہوں۔ کہا تو ایک کام کر، تو اپنے امام کا دیدار کر دے، میں تیرے وقت کا امام ہوں، تیرا حج مکمل ہو گیا، تیری تمنا پوری ہو گئی، تیرا امام تیرے سامنے آ گیا، بس اب میری بھی ایک تمنا ہے، تو اسے پوری کر۔ اس نے کہا مولا کیا میں آپ کی کسی تمنا کو پورا کر سکتا ہوں؟ میری اتنی اوقات، میری اتنی حیثیت کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کروں؟ امام نے کہا ہاں میری ایک تمنا ہے جو تو پوری کر سکتا ہوں۔ کہ مولا بیان کیجئے میں آپ کی کیا خواہش پوری کر سکتا ہوں، کیا تمنا پوری کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا تو حج پہ جا رہا ہے، جب میدان عرفات میں پہنچ جائے تو ہمارے چاہنے والوں کو جمع کر لینا، اور چاہنے والوں کو جمع کر کے
مجلس حسین برگزار کرنا۔ توجہ کی عزیزو آپ نے؟ امام حسین تمنا امام زمانہ، امام کی تمنا ہے امام زمانہ کا وہاں کے اوپر مجلس حسین برگزار کرنا۔ اس نے کہا مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میدان عرفات میں چاہنے والوں کو جمع کر کے اپنے خیمے میں مجلس امام حسین کروں گا۔ کہ نہیں، اس میں ایک چیز اور ہے۔ کہ کیا؟ کہ جب مجلس حسین برگزار کرنا تو اس میں جب مصائب پڑھنا تو میرے جد عباس کے مصائب پڑھنا۔ اس نے کہا مولا وہاں کے اوپر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس دن شہادت جناب مسلم ہے، اس دن سفیر امام حسین کو شہید کیا گیا ہے، لہذا میں مصائب پڑھوں گا، جناب مسلم کے مصیبت پڑھوں گا، امام حسین کے مصائب پڑھوں گا۔ کہ نہیں، تیرے وقت کے امام کو اپنے جد عباس کے مصائب پسند ہیں، لہذا اس دن میرے جد عباس کے مصائب پڑھنا۔ عزیزو ایک مرتبہ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، کہ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جب میرے جد کے عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو تیرے وقت کا امام اپنے دانے ہاتھ کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر چیخ مار کے رونے والے کو کا نام لکھ کر اپنے پروردگار کو دکھا دیتا ہے۔ کہتا ہے مولا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ شخص میدان عرفات میں پہنچا، چاہنے والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ مجلس حسین برگزار ہونے لگی۔ عزیزو تمام چاہنے والے فضائل سن رہے تھے کہ یکایک مصائب کی مرحلوں میں آیا، مگر یہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں مجھے میرے وقت کا امام نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجلس ہوتی جا رہی ہے مگر امام نظر نہیں آ رہے تھے کہ یکایک جیسے ہی باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس کے مصائب کا بیان آیا کہ یکایک نگاہ پڑی سامنے کوئی اور نہیں، وقت کا امام تشریف فرما ہے، لہٰذا یہ ممبر سے اٹھ جانا چاہتا تھا۔ امام نے اشارہ کیا نہیں میرے جد کے مصائب پڑھو۔ عزیزو اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ ظاہر باب الحوائج کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ باب الحوائج نے کتنی مصیبتوں کو کربلا کے میدان میں برداشت کیا ہے۔ عزیزو مصائب پڑھتے پڑھتے اس مرحلے پر آیا جو جناب سیدہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ راوی کے روایتوں کے اندر علماء نے اس طریقے سے بیان دیا ہے کہ جناب سیدہ نے خواب میں آ کے بیان کیا، اے ذاکر تو میرے عباس کے مصائب پڑھتا ہے مگر میرے عباس کے مصائب پڑھ نہیں پاتا ہے۔ کہ بی بی میں تو ہمیشہ عباس کے مصائب پڑھتا ہوں، کہ وہ والے مصائب پڑھا کر کہ جب کربلا کے میدان میں کوئی بھی زین سے زمین کی طرف آیا تو اس کے ہاتھ موجود تھے، وہ پہلے ہاتھ زمین پہ رکھتا تھا، مگر ہائے میرا عباس جب زین سے زمین کی طرف آیا تو بدن میں ہاتھ موجود نہ تھے۔ ارے میرا غازی کس طریقے سے زمین پر آیا۔ عزیزو جیسے ہی ذاکر نے یہ مصائب پڑھے، اب یہ مصائب کے قریب آیا تو دیکھا کہ ایک خاتون ویل چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی خیمے کے دروازے کے پاس آ کر ویل چیئر کھڑی ہو گئی۔ وہ بی بی عباس کے مصائب سن رہی تھی۔ عزیزو ایک مرتبہ جیسے ہی یہ مصائب ذاکر نے پڑھے وہ بی بی چیخ مار کے روئی، ہائے میرا غازی عباس، اے میرے مولا عباس۔ عزیزو بس چیخ مار کے رونا تھا کہ امام نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگشت اٹھائی، بائیں ہاتھ کے ہتھیلی پہ کچھ لکھنا شروع کیا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دکھایا۔ عزیزو مجلس تمام ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ تمام جتنے بھی شرکائے مجلس تھے وہ تبرک لے لے کے باہر کی طرف جانے لگے کہ اس جگہ سے میرا وقت کا امام اٹھا اور اس مریضہ کے پاس آیا جو ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آنے کے بعد کہتا ہے اے بی بی کھڑی ہو جا۔ کہتی ہے بھائی مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، اے بھائی میں اب اپنی جگہ سے کھڑی نہیں ہو سکتی، میرے مولا کی مجلس ہو رہی تھی، اگر میرے میں کھڑے ہونے کی صلاحیت ہوتی تو میں ویل چیئر پر بیٹھ کر کیوں آتی۔ بس جیسے ہی امام نے یہ سنا کہا تیرے سے وقت کا امام کہتا ہے کھڑی ہو جا۔ عزیزو اتنا کہنا تھا کہ بی بی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اے امام زمانہ آج آپ کے جد کی مجلس ہو رہی ہے، آج آپ کے جد کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں، اے مولا اس مجمع میں نامعلوم کتنے افراد
افراد اپنے دلوں کے اندر تمنا لے کر آئے ہیں مولا، ان کی تمناؤں کو پورا کر دیجئے۔ اے باب الحوائج، آپ تو خود ہی حاجتوں کے پورا کرنے والے ہیں، لیکن جن کے اوپر امام زمانہ کی نظر ہو، جن کو امام زمانہ چاہتے ہو، اے امام زمانہ آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کے جد کا پرسہ دے رہے ہیں۔ اے مولا ہماری طرف سے یہ پرسہ قبول کر لیجئے۔ اے مولا اس پرسے کے عوض میں عزاداروں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما دے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر، پروردگار اس عزاداری کے عوض میں بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، باروزگار کے روزگار میں ترقی عنایت کر، الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا کر، پروردگار جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کی دلی و جائز مرادوں کو پورا فرما، پروردگار کچھ افراد بیمار ہیں، اے میرے معبود خصوصاً قمر مرزا اور کئی افراد ہیں، پروردگار عزاداری کے صدقے میں عزائے حسین کے توسل سے انہیں صحت و سلامتی عطا کر دے، بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عطا کر، پروردگار دلی مرادوں کو پورا فرما، اے میرے معبود ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، الہی عزائے حسین کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو تمام مصیبتوں اور آفتوں سے دور فرما دے، اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین۔